ہم اہل حدیثوں نے ہر موضوع پر ہم نے خدمات انجام دی ہیں، کوئی موضوع ہم سے اچھوتا نہیں رہ گیا۔ لوگ اگر ایک طرف ہم نے علمی میدان میں کام کیا، دعوتی کے میدان میں کام کیا، سماجی میدان میں کام کیا، سیاست کے میدان میں بھی ہمارا اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں رہا ہے۔ اور یہ مادر وطن ہندوستان، اس کی آزادی کی جنگ اگر سب سے زیادہ کسی نے لڑی ہے تو وہ علماء اہل حدیث نے لڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس آئی اور اس نے ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ کانگریس سے پہلے، گاندھی جی سے پہلے بہت ساری تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تحریک شہیدین جو پیدا ہوئی، کھڑی ہوئی 200 جنگیں جیتنے کے بعد، بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید کر دیے گئے، ان کے بہت سارے ساتھی شہید کیے گئے۔ یہ کون تھے؟ اگر سید احمد شہید دیوبندی تھے تو مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ پیور اور پکے اہل حدیث تھے۔ تو تحریک شہیدین میں اہل حدیث آگے تھے۔ اور اس کے بعد اگر تحریک خلافت اسی بمبئی سے اٹھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا گوہر کی، تو ان کے ساتھ دینے میں بھی بڑے بڑے اہل حدیث شامل رہے، اور یہاں سے لے کر کے لندن کی گول میز کانفرنس تک اہل حدیثوں نے مولانا جوہر کا ساتھ دیا۔